اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستوں، دنیا دارالعمل ہے جبکہ آخرت دارالجزا۔ دارالعمل کو انبیاء اور رسول علیہم السلام، صدیقین و شہداء اور صالحین نے ہو سنوارا، سجایا اور عمدہ بنایا۔ ان کے امتیوں نے ان کے مشن اور پروگرام کو تحفظ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں اتنی پذیرائی عطا ہوئی اور انعامات کی سعادتوں سے اس طرح نوازے گئے کہ اپنی انسانی مخلوق کو انہی کے نقش قدم صراط مستقیم پر چلنے کے لیے از خود دعا مرحمت فرمائی، تاکہ کسی کے تصور میں بھی عدم قبولیت کا نشان پیدا نہ ہو سکے۔ اس انعام یافتہ طبقے کی کاوشوں کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا اور خدائی سلطنت تمام آفاق پر چھا گئی، مگر شیطان اور اس کی ذریت کو یہ کامیابی راس نہ آئی تو دار دنیا کو خراب اعمال سے ایسے بڑھنا شروع کر دیا جیسے شہروں کے گندے نالے غلاظت سے اٹے پڑے ہوتے ہیں۔ اب ان گندے نالوں کو صاف کون کرے؟ تو قرآن کریم نے اس پریشانی کے عالم میں رہنمائی فرمائی اور خالق کے اس فرمان کے لیے منادی بن کر ندا کرنے لگا، لوگو، موت و حیات کو تو تمہارے پرکھنے کے لیے تخلیق فرمایا، تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کس کے اعمال احسن ہیں۔ حسن عمل موت و حیات کی علت غائی ٹھہرا کہ موت کو پہلے اور حیات کو بعد میں ذکر کر کے واضح کیا جا رہا ہے کہ موت کو تو ایک دن موت آ جائے لیکن حیات دائمی حیات بن جائے گی۔ لہذا تم موت کی سواری پر سوار ہو۔ دارالعمل اس کا پہلا سٹاپ ہے اور دارالبرزخ دوسرا اور دار آخرت تیسرا اور فیصلہ کن سٹاپ ہے۔ اس کے بعد موت کو ایسے بلا دیا جائے گا کہ تمہارے خواب و خیال میں بھی کبھی اس کا ہونا یاد نہ آئے گا۔ اب دوسرا سٹاپ بس آیا ہی آیا، مگر تیسرے سٹاپ پر جب یہ ساتھ چھوڑ جائے گی تو توشہ یاد آئے گا۔ لہذا رخت سفر باندھنے سے قبل زاد رخ کا سامان تیار رکھیں، چونکہ دوسرے سٹاپ میں کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی بازار، کوئی سامان تیار رکھیں، کوئی دکان نہیں آئے گی کہ سامان سفر خرید سکو۔ یوں بھی اپنے اپنے ملک کی کرنسی الگ الگ ہے، مگر دارالبرزخ اور دار آخرت کی کرنسی تم خود تیار کر سکتے ہو، بس ذرا رہنمائی کی ضرورت ہے۔ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھام لو۔ اسی دامن سے وابستہ انبیاء و رسول، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام، صالحین، عابدین و علماء و فضلاء، ائمہ محدثین اور مخلص مومنین نظر آئیں گے۔ دیکھیے شریعت سے ان کی وابستگی کیسی انمول ہے، کس طرح واضحانہ انداز میں احکام خدا اور رسول
پر سرخم تسلیم ہم کیے ہوئے ہیں کہ رخ پرور خدائی نغمے سننے کے باوجود کتنی تواضع انکساری اور عاجزی سے اس کی بارگاہ میں لجاجت کرتے نظر آتے ہیں۔ الہی، جیسے تیری عبادت کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر پائے، اور جیسے تیری معرفت کا حق ہے وہ معرفت بھی ہم حاصل نہیں کر سکے، یہ معرفت بھی ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، اپنا نامہ اعمال دیکھ۔